پھول لائے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فرخ نذیر چٹھا حافظ آباد سے مخاطب ہوں اور آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ڈیسیژن میکنگ کے اوپر، بر وقت فیصلہ. تو ہماری زندگی کے اندر جو بر وقت فیصلہ اور ٹھیک فیصلہ ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اگر ہم بر وقت فیصلہ کرتے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں کرتے تو ظاہر ہے اس سے ہمیں نقصان ہونے کا خدشہ ہے. ابراہم میزلو نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، مینجمنٹ میں بڑی وہ ہیلپ فل بھی ہے کہ فرسٹ رانگ پرسن آف دا بس اینڈ رائٹ پرسن آن دا بس آن دا رائٹ سیٹ، دین یو ول ڈیسائیڈ ویئر یو وانٹ ٹو گو. یعنی سب سے پہلے آپ اپنے دل اور دماغ اور اپنی سراؤنڈنگ میں سے ایسے خیالات اور ایسی چیزوں کو، ایون کہ اگر ایسے لوگ بھی ہیں جو نیگیٹو ہیں یا جو آپ کے پیشن میں جو ہے نا وہ رکاوٹ حائل کرتے ہیں یا آپ کو اوپر جانے اور آپ کو لمبی اڑان بڑھنے سے روکتے ہیں، تو ان کو نکالیں. اگر آپ کے رستے میں، آپ کی سراؤنڈنگ میں ایسے لوگ ہیں جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، ان کو بھی اپنے سرکل سے آؤٹ کر دیں. اور آپ کے سرکل کے اندر اگر ایسے لوگ ہیں جو بالکل نا امید ہو کر بیٹھ چکے ہیں، تو پھر آپ کو اللہ کے اس کلام کو بھی یاد رکھنا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اور ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یعنی مایوس بندے کو بھی اپنے سرکل سے باہر نکالیں. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے جناب علی، آپ نے پر امید، با ذوق، با ادب اور با کمال لوگوں کو ڈھونڈے. اللہ کی زمین بہت بڑی ہے اور زمین اور آسمان کے درمیان انسان کی اڑان ہے. اسی لیے اقبال نے شاہین کو پسند کیا کہ وہ آسمان کی بلندیوں اور اس میں چھپے ہوئے جو رموز تھے ان تک پہنچنے کی قوت اور طاقت رکھتا تھا. سو آپ اپنے اس سرکل کے اندر اچھے اور مثبت لوگوں کو لے کر آئیں. وہ کہتے ہیں where there is a will there is a way. سو اپنی اس ول کو انہینس کرنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے اچھے لوگوں کو جب آپ اپنے ساتھ لے کے آئیں گے تو پھر دیکھیے گا آپ کے فیصلے بھی بڑے اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. A man is known his or her company which he keeps. اگر آپ اچھے لوگوں کی کمپنی میں رہیں گے، پازیٹیو لوگوں کی کمپنی میں رہیں گے، مثبت سوچنے والوں کی کمپنی میں رہیں گے تو آپ کے فیصلے بھی اچھے ہوں گے، پازیٹیو ہوں گے، سٹرانگ ہوں گے. لوگ کیوں کہتے تھے کہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کی انگریزی میں کی بات کی سمجھ نہیں آتی، لیکن ہمیں یقین ہے یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بیکاز کہ وہ ایک لیڈر تھے. اور فیصلہ مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ آپ کے جو ہے نا وہ خیالات کی بھی عکاس ہوتا ہے، آپ کے معاملات پہ بھی اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، آپ کی سوسائٹی بھی ہوتی ہے. سم ٹائم آپ غلط فیصلے کر لیتے ہیں اور بعد میں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کے پہلے 20 سالوں میں فیصلے کیے ہیں، یقیناً غلط ہوں گے، کوئی بات نہیں، اگلے 25 سالوں میں ان کو ریویو کریں. یعنی 20 سے 25 سال یعنی وہ 5 سال آپ کے پہلے 20 سالوں کا ریویو ہونا چاہیے، دین آپ فیصلے کریں. تو میں نے بھی اپنی کالج لائف میں، یونیورسٹی لائف میں ہم نے ایسے ڈیسیژن لیے ہوں گے جو شاید رانگ تھے، ابھی تک اس کا افسوس ہوتا ہے. لیکن اب کیا ہوا، اب ایٹ لیسٹ وہ ہم دوسروں کو ضرور بتاتے ہیں کہ یار یہ جو ہم نے کام کیا آپ نے نہیں کرنا. تو وہ کہتے ہیں ٹیک رسک، اف یو ون یو ول لیڈ، اف یو لوز یو ول گائیڈ. سو دونوں صورتوں میں فیصلہ کرنا بڑی بات ہے، وٹ ایور وہ ٹھیک ہو یا غلط ہو. قائد اعظم فرماتے تھے کہ آپ نے فیصلہ کر جانا اور اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے، وہ فیصلہ آپ کو منوائے گا کہ یو آر رائٹ. ٹھیک ہے جی. تو فیصلوں سے گھبرانا نہیں ہے، وہ چاہے ہارڈ فیصلے ہوں یا جو ہے جناب علی وہ آپ کے سافٹ ہوں، کوئی روٹین کا فیصلہ ہو، گھر کا فیصلہ ہو، پنچایت کا فیصلہ ہو، ایون کہ آپ جو ہے نا وہ چیف کمانڈر ہیں کسی آرمی کے، یا آپ ملک کے سربراہ ہیں، یا آپ چیف جسٹس ہیں، یا آپ گھر کے سربراہ ہیں، یا ایک انسٹیٹیوشن کے سربراہ ہیں. سو آپ کو فیصلے کرنے ہیں. اگر آپ فیصلے نہیں کریں گے، اگر آپ رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ ڈیسیژن نہیں لیں گے تو پتہ کیا ہوگا، پھر آپ پچھتاتے رہیں گے کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا، کاش یہ ہو جاتا، کاش وہ ہو جاتا. سو وہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت میں جانے کے لیے موت کو گلے لگانا پڑتا ہے. اگر ہم مرنا نہیں چاہتے تو پھر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. تو یو ہیو ٹو ڈائی فرسٹ. ٹھیک ہے. سو فیصلوں میں سم ٹائم آپ کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اب میں نے یہ فیصلہ لے لیا، اب اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، واٹ ایور کچھ بھی نکلے، لیکن آپ پر امید ہونے چاہیے،
آپ کا اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، آپ کا اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ نے کن اور سب سے بڑی بات ہے جو آپ فیصلہ لیتے ہیں اس کی بیک کے اوپر سچائی ہونی چاہیے، اس کی بیک کے اوپر پازیٹیوٹی ہونی چاہیے، اس کی بیک کے اوپر گڈ ایلیمنٹس ہونے چاہیے۔ دیکھیں کسی بھی چیز کی بنیادی اکائی سچائی ہے، یہ اسلام مذہب ہی سچائی کی بنیاد کے اوپر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں کیا تمہیں بتاؤں کہ اس کے پیچھے وہ سارا واقعہ، تو سب لوگوں نے کہا کہ یا اللہ کے نبی ہمیں آپ پر اعتماد ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو وہ جو آپ نے فرمایا اور لوگوں نے اس کے اوپر آمین کہا، تو وہ کیا تھا؟ وہ سچائی تو تھی۔ دین اسلام پوری کی پوری عمارت سچائی کے اوپر ہے۔ اگر آپ سچے ہیں، آپ رائٹ وے پہ ہیں، آپ کہ انشاءاللہ اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے، سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ آپ اچھا رویہ رکھتے ہیں، آپ کے وہ دل کے قریب ہیں، تو پھر آپ کے فیصلے بھی اچھے ہوں گے، اور جہاں کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ مسائل یا کوئی آپ سمجھتے ہیں لیکن آپ اس کے اوپر سٹینڈ کر جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا ثابت قدم رہنا بیسیکلی نا، وہ آپ کو کامیابی کی دلیل ہے۔ جزاکم اللہ۔